बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िलहाल दिल हूँ आप मेरा अपना हम सब का मुश्तरका चैनल देख रहे हैं। आज बड़ी दिलचस्प खबरें हैं। एक ख़बर मैंने आपको टांग डेर इसमाइल ख़ान के करीब जो ज़िला है डेर इसमाइल ख़ान डिवीज़न का, खैबर पख्तूनख्वा का ये जनूबी ज़िला है, इस हवाले से मैंने आपको एक ख़बर दी थी ख़ुदकुश हमले की। तहक़ीक़ हुई है और इन्वेस्टिगेशन में ये बात पता चली है कि ये ख़ुदकुश हमला जो था ये बारूदी मवाद किसी इंसान के साथ नहीं बांधा गया था, एक गद्दे का इस्तेमाल किया गया इस हमले में। ये बड़ी ज़ाहिर है कि दिलचस्प खबर भी है और इसकी तफसील मैंने आपको बतानी है। और एक दूसरी खबर सोशल मीडिया पर, ख़ुसूसन इंडिया में जो सोशल मीडिया सारिफीन हैं उन्होंने इसका बड़ा इस्तेमाल किया और ये दावा किया गया कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने, TTP ने पाकिस्तान एयरफोर्स का F-16 जंगी जहाज़ जो है ये चोरी कर लिया है। ये क्या मामला है? ज़ाहिर है कि बड़ी दिलचस्प स्टोरी है, बड़ी ज़बरदस्त स्टोरी है इंडिया के लिए मौजूदा हालात में, इस पर भी बात करनी है। और ये भी आपको बताना है कि अफ़गानिस्तान में क्या हो रहा है। अफ़गानिस्तान साइड ज़ाहिर है कि हमने नज़रअंदाज़ नहीं किया, हमारी सारी तवज्जो मशरिक़ी सरहद के ऊपर है। कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जंग जो है वो टल चुकी है, जंग बिल्कुल जो है उसका कोई इम्कान अब नज़र नहीं आ रहा। जिस तरीके से पाकिस्तान ने सफारती कामयाबियाँ हासिल की हैं, मोदी सरकार की सुबकी हुई है और इंडिया का जो मीडिया है वो परेशान है। ये असल में नैरेटिव वार है, बयानिए की जंग है और ये बयानिए की जंग जो है ये पाकिस्तान जीत चुका है, आपको पता है। और अब जो चीखो पकार जिस तरीके से होती रही इंडियन मीडिया की तरफ से, अब इस मामले पर बात हो रही है कि ये जो नैरेटिव वॉर है ये क्यों पाकिस्तान ने जीती है। तो ज़ाहिर है कि जो ज़मीनी जंग है उसका तो कोई इम्कान अब नज़र नहीं आ रहा। जिस तरीके से आलमी ताकतों ने इसमें इंटरवीन किया है और इसमें ख़ुसूसन अमेरिका और चीन का जो किरदार है और चीन का जो पाकिस्तान को सपोर्ट करने का ऐलान है, इस चीज़ ने भी इंडिया को पसपाई पर मजबूर किया है। जंग मुसल्लत की गई तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। ये कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई है आज पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की सदारत में, और इसमें इन तमाम पहलुओं का जायज़ा लिया गया है। पहलगाम हमले के बाद जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के माबैन कशीदगी है, इस सारी सूरत हाल के हवाले से और वहाँ जंग के इम्कानात के हवाले से और पाकिस्तान की तैयारियों के हवाले से, पाकिस्तान की फ़ोर्सेस की तैयारियों के हवाले से इस कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में इस चीज़ का जायज़ा लिया गया है। एक नई जंग जो है ये अफ़गानिस्तान में शुरू होने जा रही है। ये कैसी जंग होगी, इस पर भी बात करनी है। ये जंग मिलकर लड़ेंगे रूस और अफ़गान तालिबान। किसके ख़िलाफ़ लड़ेंगे ये आपको बताना है मैंने तफसीली। सबसे पहले मैं आपको एक ख़बर बताऊं। शीन वर्सक इलाका है जनूबी वज़ीरिस्तान का, कलातोई, ये यहाँ पर एक झड़प हुई है। कई घंटों तक ये झड़प जारी रही पाकिस्तानी तालिबान के माबैन और पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस के माबैन। इसमें 7 मिलिटेंट्स जो हैं ये मारे गए हैं और इस ऑपरेशन में एक जो ज़ख्मी मिलिटेंट्स थे उनकी तलाश के लिए ये कई घंटों तक ये ऑपरेशन जारी रहा, जिसमें हेलीकॉप्टर गनशिप्स का भी इस्तेमाल किया गया और इस इलाके से धमाके सुने गए, भारी हथियारों का इस्तेमाल किया गया और आखिर में फिर ये बताया गया है सिक्योरिटी ज़राए के हवाले से कि 7 मिलिटेंट्स इसमें मारे गए हैं और 3 जो हैं ये ज़ख्मी हुए हैं। कुछ जो सिक्योरिटी फोर्सेस के अफराद हैं इनके भी ज़ख्मी होने की इत्तला है। शेख हिब्बतुल्लाह अख़ुंज़ादा ने काबुल का दौरा किया है। ये कंदहार से जब निकलते हैं तो ज़ाहिर है कि इनका इंतहाई अहम दौरा होता है। शेख हिब्बतुल्लाह अख़ुंज़ादा सुप्रीम लीडर हैं अफ़गानिस्तान के और इन्होंने काबुल में एक सेमिनार से ख़िताब किया है। मुतल्लिका जितने भी अफ़गान हुकूमत के अहदेदार हैं ये इस सेमिनार में शरीक थे और इस सेमिनार में उन्होंने अपने ख़िताब में इख्तिलाफ़ात ख़त्म करने के हवाले से बात की है, इत्तेफ़ाक और इत्तेहाद का मुज़ाहरा करने के हवाले से बात की है, आम लोगों के साथ नरमी से पेश आने की हिदायत की है और कहा है कि अफ़गानिस्तान के मुसलमानों को बहुत तवील अरसे बाद ये मौका मिला है कि यहाँ पर अब जो है उनका इख्तियार है, उनका सियासत में ख़ुसूसन उलमाए कराम का किरदार है और पूरे अफ़गानिस्तान पर इस वक्त अफ़गान तालिबान का कंट्रोल है। तो इस मौके से फ़ायदा उठाना चाहिए और इस्लाम की सरबुलंदी के लिए और अपने लोगों की खिदमत का जो एक जज्बा है ये तमाम अहदेदारों में होना चाहिए। अमीर ख़ान मुत्तकी अफ़गानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा UAE के दौरे पर थे और यहाँ कतर में उनकी मुलाकात हुई है
قطر بھی وہ گئے, یہاں پر ان کی ملاقات جو ہے یہ حماس کے رہنما اسماعیل درویش سے ہوئی ہے. غزہ کی صورتحال جو ہے وہ ظاہر ہے کہ اگر آپ پاکستان اور ہندوستان کی کشیدگی دیکھیں تو پاکستانی میڈیا سے آپ کو غزہ یا فلسطین کی جو صورتحال ہے وہ غائب ہوتی نظر آتی ہے. تو امیر خان متقی نے حماس کے رہنما اسماعیل درویش سے ملاقات میں غزہ کی صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا ہے. افغان عوام کی جو تشویش ہے, جو ان کے جو احساسات ہیں, جذبات ہیں, وہ حماس کے رہنما تک پہنچائے ہیں اور اپنے بھرپور جو ہے سپورٹ کا جو ہے یقین دہانی کرائی ہے. افغانستان میں 2 امریکی شہری ابھی تک قید ہیں. امریکی دفتر خارجہ کا اس حوالے سے ایک بیان سامنے آیا ہے کہ امریکہ کا سفارتی دباؤ جو ہے وہ جاری ہے. نہ صرف افغانستان میں بلکہ روس اور وینزویلا میں بھی امریکی شہری جو ہیں یہ قید ہیں. حال ہی میں آپ کو پتہ ہے کہ ایک وفد کے ساتھ زلمے خلیلزاد بھی افغانستان آئے تھے اور ایک امریکی شہری کو رہا کر کے وہ اپنے ساتھ لے گئے تھے, اور اس حوالے سے یہ بتایا ہے ذرائع نے کہ امریکہ نے اس قیدی کے بدلے $5 ملین کی ادائیگی کی ہے. دلچسپ جب خبر جو میں نے آپ کو بتانی ہے, خودکش حملے میں گدے کا استعمال, یہ بھی, اور F-16 طیارے کا چوری ہونا TTP کا ہاتھوں. سب سے پہلے میں آپ کو اسی حوالے سے بتاؤں کہ ایکس کے اوپر, یعنی جس کا نام پرانا ٹویٹر ہے, یہاں بھارتی سوشل میڈیا صارفین کی جانب سے متعدد پوسٹیں کی گئیں. ان کو لاکھوں افراد نے یہ پوسٹیں دیکھیں, اور ڈان.com پاکستانی نیوز ادارہ ہے, اور اس کی ایک جو ہے اسکرین شاٹ جو ہے اس کو شیئر کیا گیا, اور اس اسکرین شاٹ میں یہ تاثر دیا گیا ہے, یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ تحریک طالبان پاکستان نے پاکستان ایئر فورس کا ایک جنگی طیارہ F-16 یہ چوری کر لیا ہے. اب یہ بھی بتایا گیا, یہ تاثر دیا گیا کہ پاکستان میں تو لڑاکا طیارے بھی محفوظ نہیں ہیں. یہ بھی بتانے کی کوشش کی گئی کہ یہ ملٹری سیکیورٹی کے چونکا دینے والی ناکامی ہے, اور یہ ظاہر ہے کہ اب ایسی جنگ ہے, فیک نیوز کی جنگ ہے, اور اس میں انڈیا کے عوام کو, انڈیا کے شہریوں کو, وہ لوگ جو جنگ چاہتے ہیں پاکستان سے, ان کو خوش کرنے کے لیے اس قسم کی خبریں جو ہیں یہ بھی پھیلائی جا رہی ہیں. ڈان ادارے نے اس کے باقاعدہ تحقیقات کرائی ہیں اور اس چیز کو فیک نیوز بھی کہا ہے, اور باقاعدہ ثبوتوں کے ساتھ, تصویروں کے ساتھ یہ شیئر کیا اور بتایا ہے کہ ایسی کوئی خبر ڈان.com پہ نہیں آئی. اس کا مقصد جو ہے وہ صرف گمراہ کرنا ہے, اور یہ اب ظاہر ہے کہ دلچسپ خبر بھی ہے, مضحکہ خیز خبر بھی ہے کہ ملیٹنٹس کے ہاتھوں اب جنگی جہاز چوری ہونے لگے ہیں. اب ظاہر ہے کہ جس طریقے سے انڈین میڈیا کو دیکھ کر ہنسی آتی ہے, کپل شرما شو دیکھنے کی ضرورت نہیں رہی. اب اس طرح کی خبریں بھی جب انسان پڑھتا ہے یا دیکھتا ہے تو ظاہر ہے کہ مسکرائے بغیر, ہنسے بغیر نہیں رہ سکتا. ایک نئی جنگ جو ہے یہ مل کر لڑیں گے روس اور طالبان. یہ افغانستان کی سرزمین کے اوپر یہ جنگ ہوگی اور یہ داعش کے خلاف ہوگی. روس کے جو نمائندہ خصوصی برائے افغانستان ہیں ضمیر کابلوف, انہوں نے ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ روس اس چیز کے لیے اب تیار ہے کہ افغان طالبان کے ساتھ مل کر داعش کے خلاف لڑا جائے. حال ہی میں آپ کو پتہ ہے کہ 17 اپریل کو روس کی سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کی جو دہشت گردوں کی لسٹ ہے وہاں سے طالبان کا نام ہٹایا جائے. طالبان کو دہشت گردوں کی فہرست سے روس نے ہٹا دیا ہے, اور اب بہت جلد یہ بھی امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ روس جو ہے وہ شاید وہ ان پہلے ممالک میں ہو سکتا ہے کہ افغان طالبان کی حکومت کو وہ باقاعدہ طور پر تسلیم کریں, لیکن اس حوالے سے کوئی اشارہ جو ہے وہ روسی حکام کی طرف سے نہیں دیا گیا. یہ بتایا ہے ضمیر کابلوف نے کہ داعش جو ہے یہ مشترکہ ہمارا دشمن ہے, اور اس حوالے سے بھی انہوں نے کہا کہ ہمیں انتظار ہے کہ طالبان اپنے سفیر کی نامزدگی کریں گے. ماسکو میں طالبان کا سفیر ہوگا باقاعدہ طور پر, جس طرح چین میں طالبان کا باقاعدہ طور پر سفیر ہے, تو اسی طرح سفارت خانہ جو ہے یہ فعال ہوگا, اور اس کے بعد بہت سارے معاملات پر دو طرفہ بات چیت کا آغاز کیا جائے گا, جس میں ایک تو سیکیورٹی معاملات ہیں. ماسکو کے کنسرٹ ہال میں آپ کو پتہ ہے کچھ عرصہ قبل حملہ ہوا تھا, 150 کے لگ بھگ اس میں لوگ مارے گئے تھے, اور وہ داعش نے کیا تھا وہ حملہ, جس میں تاجک شہری بھی ملوث بتائے گئے تھے. اب ایک جو مشترکہ چیلنج ہے داعش, ظاہر ہے کہ افغان طالبان کے لیے بھی ہے اور روس کے لیے بھی ہے, تو روس یہ اب چاہتا ہے کہ افغان طالبان کے ساتھ مل کر یہ کارروائی کی جائے, یہ جنگ لڑی جائے افغان سرزمین کے اوپر, اور ساتھ ساتھ افغانستان کی جو معدنیات ہیں ان معدنیات کے حوالے سے بھی روس کی بہت زیادہ دلچسپی ہے. امریکہ کی بھی اس سارے معاملے پر آپ کو پتہ ہے کہ نظر ہے. میں آپ کو آخر میں وہ دلچسپ خبر جو ہے, جو ظاہر ہے کہ افسوسناک خبر بھی ہے. ایک تو میں نے آپ کو بتایا کہ
جو ٹانک خودکش حملہ ہوا تھا، اس میں ابتدائی طور پر جو اطلاعات آئی تھیں وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی تھی۔ اس میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا تھا، کوئی سیکیورٹی فورسز کا جو قافلہ تھا یا جو فورسز کی گاڑیاں تھیں وہ نشانہ تھیں، ان کو ہدف بنایا گیا۔ اور پھر اس حملے کے بعد ایک ویڈیو آتی ہے، وہ ویڈیو میں یوٹیوب کی پالیسی کے تحت آپ کو دکھا نہیں سکتا۔ ایک گاڑی کو آگ لگی ہوتی ہے اور پھر مقامی ذرائع یہ بتاتے ہیں، حکام نے یہ بتایا کہ اس میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، اور ابتدائی طور پر ایسے شواہد پائے گئے کہ جیسے یہ کوئی خودکش حملہ ہوا ہے۔ وہاں پہ جو تحقیقات کی گئیں تو پتہ چلا کہ اس خودکش حملے میں کسی انسان کا نہیں، ایک گدھے کا استعمال کیا گیا، اور وہ بارودی مواد جو ہے یہ گدھے کے ساتھ باندھا گیا۔ اب ظاہر ہے کہ یہ ایک انوکھا واقعہ ہے اس ریجن میں، جنوبی ریجن میں، کیونکہ اس سے پہلے اس قسم کے واقعات میرے علم میں کم از کم نہیں ہیں کہ اس میں کسی گدھے، گھوڑے، خچر یا کسی دوسرے مویشی کا استعمال کیا گیا ہو۔ ہاں البتہ افغانستان میں اس قسم کے واقعات ہوئے ہیں۔ افغان طالبان کا یہ طریقہ ہوتا تھا، جب وہ نیٹو فورسز کے خلاف، امریکی فورسز کے خلاف لڑتی تھیں تو اس میں گدھوں کا استعمال کیا جاتا تھا، گدھا گاڑیوں کا استعمال کیا جاتا تھا۔ تو یہ اب ظاہر ہے کہ وہاں پہ اب ظاہر ہے کہ جب اس قسم کے حساس مقامات سے کوئی گدھا بھی گزرے گا، کوئی گھوڑا بھی گزرے گا، کوئی بکری بھی گزرے گی تو اس کو شک کی نگاہ سے دیکھا جائے گا۔ یہ جو حملہ ہوا ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ ظاہر ہے کہ کسی نے آپریٹ کیا ہے۔ وہ خودکش حملہ آور جب انسان ہوتا ہے تو وہ تو اپنے جسم کے ساتھ جو اس کا جیکٹ بندہ ہوتا ہے تو وہ تو ایک بٹن پریس کر لیتا ہے، خود کو اڑا لیتا ہے۔ گدھا تو یہ کر نہیں سکتا۔ گدھے کے ساتھ جو بارودی مواد باندھا گیا تھا اس کو کسی دوسرے بندے نے جو فاصلے پر تھا، لیکن ٹائمنگ کا تھوڑا وہ ہوا، جب یہ قافلہ گزرا تب یہ حملہ کیا گیا، یہ بارودی مواد پھٹا اور اس میں ظاہر ہے کہ یہ گدھا بھی ہلاک ہو گیا، اور ساتھ میں ایک گاڑی جو ہے اس کو آگ لگ گئی، لیکن اس میں کوئی انسانی جان کا ضیاع نہیں ہوا۔ میرا چینل آپ نے سبسکرائب نہیں کیا، یہ کر لیجئے، اور مجھے اپنی رائے سے، اپنے مشورے سے ضرور نوازا کیجیے۔ بہت شکریہ۔